قالوا حرقوه، کہنے لگے جلا دو اس کو آگ میں، وانصروا آلہتکم، مدد کرو اپنے معبودوں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ یہ بات نمرود نے کہی، اور اس حکم کی تعمیل میں پوری رعایا کے اندر لوگ دوڑے، ہر طرف سے لکڑیاں جمع ہوئی، کوئلہ جمع ہوا، ایندھن جمع ہوا، اتنا جمع ہوا کہ کسی بوڑھی عورت نے گور کفن کے لیے جو پیسہ رکھا تھا وہ اس پر خرچ کر لیا کہ یہ ثواب کا موقع ہے، ہمارے معبودوں کی توہین ہوئی ہے، لہذا ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اس کا تیل خریدا جائے، اس کی لکڑی خریدی جائے۔ مقررہ تاریخ پر اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ آپ ان کو مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ان کو پتھر مانتا ہوں، کچھ نہیں مانتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا اتارو اس کے کپڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتارے گئے اور بغیر کپڑوں کے جھولے پر بٹھائے گئے۔ توحید کا مسئلہ تو مشکل مسئلہ، حدیث میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس میدان حشر میں ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے، وہ سب سے پہلے اللہ کے دین کے لیے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ اور جھولے پر بٹھائے گئے باہر سے، اور جھولے کا بیچ جہاں وہ رکتا تھا وہ آگ کے سینٹرل میں تھا۔ جب حضرت کو بٹھا کر کے چھوڑ دیا جھولا اندر چلا گیا۔ آگ اتنی بڑی آگ تھی، امام رازی نے لکھا ہے 6 مہینے تک آگ جل رہی تھی، 6 مہینے تک وہ آگ جل رہی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جب جھولے پر بٹھا کر کے چھوڑا تو جبریل آئے، اتحتاج الیہ، میری ضرورت ہے؟ قال اللہ، نہیں، اما الیک فلا، میں آپ کا محتاج نہیں، علمہ بحالی یغنینی امن دونہ عن سوالی، اس کا علم جو میرے حال پر ہے اجازت نہیں دیتا کہ مخلوق سے مانگوں، مجھے ضرورت نہیں۔ اس پر شیخ عبد القادر کی الفتح الرحمانی میں تقریر بھی ہے زبردست اس جملے میں۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام جھولے پر بیٹھ کے وہاں پہنچے جہاں جھولا رک رہا تھا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا ایک آگ ہو جا، بردن ٹھنڈی، وسلامن سلامتی کی، علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے، خبردار کہ حضرت کا بات جل گیا۔ اور جس جگہ جھولا جا کے رک رہا تھا وہاں ملائک نے جنت کا تخت بچھایا اور ہر طرف سے جنت کی نعمتیں لگائی اور جنت کا لباس لا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اڑایا، اور حق تعالیٰ نے احساس و اکرام سے بٹھایا۔ نمرودی یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اب تو اس کا راگ بھی نہیں ہوگا۔ جب آگ بجھ گئی دیکھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت جنت کا کرتا پہنے ہوئے بیان آیا۔ نمرود نے کہا یہ کیسے؟ کہ میرے خدا نے جس کی وحدانیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس نے مجھے بچایا۔ نمرود کی بیٹی سارا وہ دریچے سے دیکھ رہی تھی، اللہ نے سارا نظام اس پر منکشف کیا تھا۔ اس نے اپنے والد نمرود کو کہا کہ آپ بڑی غلطی کر رہا ہے، خدا کے سچے پیغمبر کو ناحق سزا دے رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں آسمان سے پورا نظام اتر رہا ہے۔ جب سے ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے جھولے پر بٹھایا اس وقت سے آسمانوں سے نظام اتر رہا ہے،
آگ کے اندر نہیں چلے گئے۔ لوگوں نے سمجھا نمرودیوں نے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور یہ حضرت ابراہیم کا سحر و جادو ہے۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے باہر آنے کے بعد ایک تو اپنی بیٹی سارا ان کے نکاح میں دے دی کہ یہ آپ لے جائیں، یہ میرے کام کی نہیں ہے، یہ آپ کی تعریفیں کرتی ہے، آپ کو حق پر کہتی ہے، لہٰذا آپ اس سے نکاح کر۔ جو دین پر غیرت کرے گا اللہ اس کو بادشاہوں کی بیٹیاں دے گا، مسئلہ توحید کی برکت۔ اور دوسرا یہ کہ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا میں 100 گائے کاٹتا ہوں، 100 اونٹ کٹواتا ہوں، 500 بکریاں، تیرا رب راضی ہو جائے گا؟ حضرت نے کہا نہ، کہا میں 500 گائے کاٹتا ہوں، 1000 کاٹتا ہوں، نہیں راضی ہوگا جب تک کہ ایمان نہیں لا رہا۔ تو نمرود نے کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کہیں گے نہیں، خبردار آج کے بعد، البتہ لوگوں کو روکو کہ وہ تقریر سننے نہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہتے تھے لیکن لوگ نہیں ہوتے تھے، جو آتا تھا وہ پولیس روک لیتی تھی۔ تو حضرت نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اب میں یہاں سے جاتا ہوں، یہاں دین کا کام نہ ہو۔ عراق، آرمینیا اور بابل سے شام روانہ ہو گئے۔ ہم نے کہا اے آگ ہو جا بردن، ٹھنڈی، و سلامن، اور سلامتی، ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ حضرت ٹھٹر جائے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میش، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میش، عقل ہے محو تماشا لب بام بھی۔ یہ تو کمال محبت ہے اللہ سے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اور انہوں نے سازش کی حضرت کے خلاف، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، پس کر دیا ہم نے ان کو ذلیل و خوار، وَنَجَّيْنَاهُ، بچایا حضرت کو، وَلُوطًا، اور ان کے بانجے حضرت لوط کو، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں دی تھی کائنات کو، شام کی زمین۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، اور دے دیے حضرت کو بیٹا یا اسحاق اور یعقوب پوتا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کو بنایا ہم نے بلند کردار، صالحین مانا بلند کردار۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور بنایا ان کو ہم نے پیشوایان کہ وہ کام کر رہے تھے ہمارے دین کا، ہم نے ان کو ائمہ بنایا۔ امام بننا دینی اعزاز ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کو کہ اچھے کام کرے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، پابندی نماز کی کرے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، دیتے رہے زکوٰۃ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حضرت لوط کو ہم نے دیا تھا اپنے ہاں سے حکم، قوت عقل کی، وعلم، نبوت کا علم۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور بچایا ان کو اس بستی سے، كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو عمل کرتے تھے گندا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ لوگ ناکارہ کام کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے داخل کیا حضرت کو اپنی رحمتوں میں۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیک کرداروں میں سے تھے۔